الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، پس نفع مند نہ ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے جلایا آگ کو، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا اس کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، دیکھتے نہیں ہیں، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ رجوع نہیں کرتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع، آیت نمبر 16، 17 اور 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ اس سے قبل سن رہے ہیں کہ منافقین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی عادات، ان کی حرکات، ان کے کردار اور ان کے نظریات کو بیان فرمایا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سنا کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے تو ایمان کے لمبے چوڑے دعوے کرتے، اور جب اپنے وڈیروں کے پاس جاتے تو ان کو پورا مطمئن کرتے کہ ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ ہم استہزاء کر رہے تھے، ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ بھی ان کو اس ٹھٹھے کی سزا دے گا۔ آج کے سبق میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر، سیدھی راہ کو چھوڑ کر ضلالت اور گمراہی کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ کام انہوں نے کوئی اچھا نہیں کیا، ان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے، بس ان کو دھوکہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے۔ دنیا میں
ہر انسان اپنا چاہتا نفع ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ انسان سودا گھاٹے کا کر لیتا ہے، سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے نفع کا سودا کر لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ منافقین یہ دنیاوی تھوڑے سے مفاد کے لیے، اور وہ بھی کوئی خاص مفاد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بس ذرا ان کو بھی خوش رکھنا ہے اور ان کو بھی خوش رکھنا ہے، بس اتنے سے مفاد کے لیے اپنی ہمیشہ والی زندگی کو انہوں نے برباد کر دیا۔ تو یہ کوئی سودا ان کا مفید نہیں ہے، یہ تجارت ان کی نفع والی نہیں ہے، یہ تو بڑے گھاٹے اور بڑے نقصان والی تجارت ہے۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ اس سے قبل اسی صفحے پہ آپ پہلی لائن بھی دیکھیں نا، اولئک علی ھدی من ربہم، جب متقین کا ذکر کیا تو نتیجتاً اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ان کا ذکر کر کے اللہ نتیجہ نکالتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالھدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ اشترا کا معنی خریدنا، اشترا کا معنی پسند کرنا، اور بعض دفعہ اشترا کا معنی بیچنا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز کو بندہ خریدتا ہے اس کو پہلے پسند کرتا ہے، اسی طرح جس چیز کو بیچتا ہے اس کو بھی بیچنا پسند کرتا ہے، اس لیے یہ تینوں گویا کہ قریب معنی ہیں۔ تو خریدنے والا معنی کیا جائے تو پھر تو یہ سوال ہے کہ خریدتا تو بندہ چیز تب ہے جب بندے کے پاس قیمت موجود ہو۔ تو انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، تو کیا ان کے پاس ہدایت موجود تھی کہ وہ انہوں نے دے کر گمراہی کو خریدا؟ تو اس کا مفسرین یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کوئی انسان بھی ہے تو اس کو اللہ نے ہدایت پر پیدا کیا، چاہے وہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا، چاہے وہ جس کے گھر میں بھی پیدا ہوا، ہر پیدا ہونے والا بچہ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر۔ تو پیدائشی طور پر اللہ نے ہر انسان کو ہدایت پر پیدا کیا، پھر اللہ نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے، اور یہ جو عقل ہے یہ بھی انسان کی اللہ کی ذات کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ انسان غور کرے تو جب دنیا کے اندر چھوٹی سی ایک چیز بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ تو یہ جو عقل کے اتباع کرنے والے ہیں، دراصل یہ عقل کے اندھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام اللہ کے بغیر چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ عقل کے کیا ہیں؟ اندھے ہیں، ورنہ عقل تو خود اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی چلانے والا اس کو ضرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر فطرت اسلام پر پیدا کرنے کے بعد انسان کو ذہانت اور عقل بھی دی ہے کہ وہ عقل کے ساتھ سوچے کہ ضرور اس کائنات کا نظام چلانے والی کوئی ہستی موجود ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح کا ایک دہریہ کسی مولوی کے پاس گیا اور اس کے ساتھ بحث کرنے لگا کہ یہ نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے یا خود بخود چل رہا ہے۔ لمبی بحث و تکرار کے بعد وہاں سے باہر جب نکلا، قریب کھیت میں ایک زمیندار ہل چلا رہا تھا۔ اس نے زمیندار کو آواز دی اور اس نے کہا تیرے مولوی نال میں مناظرہ کر کے آیا اور مولوی تیرا پھنس گیا ہے، کوئی جواب نہیں دے سکا، مطمئن نہیں کر سکا مجھے۔ اس نے پوچھا کس بات پر؟ اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام چلاتا ہے، اس پر مجھے کوئی سمجھا نہیں سکا، مجھے کوئی قائل نہیں کر سکا۔ اس زمیندار نے کہا تو ادھر آ، میرے نال گل کر، مولوی صاحب چھوڑ۔ اس نے کہا تیرا مولوی صاحب نہیں بات کر سکا، قائل کر سکا، تو کیسے کر لے گا؟ اس نے کہا میں کر لوں گا، تو ادھر میرے قریب آ۔ ہاں بھی کیسے نظام چل رہا ہے؟ اس نے کہا خود بخود چل رہا ہے۔ اس نے ڈنڈا جو بیلوں کو مارنے والا تھا نا، ٹھا کر کے اس کے سر پہ مارا، سر اس کا کیا زخمی۔ اس نے شور کیا، اس نے کہا شور کیوں کرتا ہے؟ خود بخود نظام چل گیا۔ نظام کیا ہو گیا؟ خود بخود چل گیا، میں نے تو تجھے کوئی نہیں مارا۔ اور نے کہا تو جیسے مولویوں سے نہیں سمجھتے، دلائل سے نہیں سمجھتے، تو تمہارے لیے یہ والی چیز ہوتی ہے۔ نظام خود بخود جب چل گیا تو شور کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے تو تجھے نہیں مارا۔ جب ایک ڈنڈا وہ بھی مارنے والے کے بغیر خود بخود نہیں لگتا، تو یہ پوری کائنات کا نظام خود بخود بے وقوف کیسے چل رہا ہے؟ کوئی اتنا تو سوچ۔
تو بارک اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر عقل سلیم دیا اور پھر اس کو رہنمائی کے لیے پوری کائنات کا صحیفہ رکھ دیا. کائنات کی ہر چیز اس کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. شاعر کہتے تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اور عرب کے دیہاتی نے جب اللہ کی توحید کو سمجھا تو بڑا خوبصورت انداز میں اس نے اس اونٹوں کے چرواہے نے بیان کیا. کہنے لگا ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر. کہنے لگا میں اونٹ چرانے والا بندہ ہوں، جنگل میں ہی رہتا ہوں، نہ کسی سکول میں گیا نہ کسی کے پاس پڑھنے کے لیے گیا. میں لمبی چوڑی باتیں اور تو نہیں جانتا، اتنی بات ضرور سمجھتا ہوں کہ جب میرے اونٹ گم ہو جائے اور میں ان کی تلاش میں جنگل میں پھر رہا ہوں، مجھے اونٹ نظر نہ آئے لیکن اونٹ کا گوبر اور لید وہ پڑا ہوا دکھائی دے تو میں اس کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ میرے اونٹ ادھر ہی گئے ہیں، تبھی تو یہ لید پڑی ہوئی ہے، تبھی تو یہ گوبر پڑا ہوا ہے. وہ آثار الاقدام علی المسیر. اور مجھے اگر کسی کے پاؤں کا نشان نظر آ جائے، کسی انسان کا یا کسی جانور کا، اس سے میں اندازہ کر لیتا ہوں یہاں کوئی چلنے والا گیا ہے، بندہ ادھر ہی گیا ہے یا جانور ادھر ہی گیا ہے. حالانکہ میں نے بندہ نہیں دیکھا ہوتا، حالانکہ میں نے جانور نہیں دیکھا ہوتا، میں نے تو صرف زمین کے اوپر ایک کھرا اور ایک نشان دیکھا ہوتا ہے. کہنے لگا میں لید دیکھوں تو اونٹ کا پتہ چل جاتا ہے، زمین پر ٹھپا دیکھوں تو انسان کا پتہ چل جاتا ہے. فسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر. پھر کیا ہو گیا، اتنا بڑا آسمان، اس میں یہ سورج چاند کا نظام، اور اتنی بڑی زمین، لہلہاتے کھیت اور درخت اور دریا اور یہ پھل پھول، یہ سارے دیکھ کر مجھے رب کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ سبحان اللہ. مجھے رب کا پتہ کیوں نہیں چل رہی؟ ساری نقشے اس کی قدرت کی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں. جدھر دیکھو ادھر تو ہی تو ہے. ہر طرف اس کی وحدانیت اور ہر طرف اس کی قدرت کے مظاہر نظر آتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر گیا ہے کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک گوید. فرمایا ہر گھاس کا وہ تنکا جو زمین سے سر باہر نکالتا ہے، وہ سوئی اور کومپل جو باہر نکلتی ہے، فرمایا وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئی آتی ہے. وہ نہ دائیں جانب جھکا ہوا نہ بائیں جانب جھکا ہوا، سیدھا اوپر رخ کر کے تجھے بتا رہی ہے اس ذات کا کوئی شریک نہیں جس نے مجھ ناتواں اور کمزور میں اتنی سکت پیدا کی کہ میں زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آئی ہوں. تو یہ اس کی قدرت کی کیا ہے؟ دلائل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے دلائل ہدایت پر میں نے پیدا کیا، ہدایت میں نے ان کو عطا کی، یہ سارے دلائل دیکھے، ان بدبختوں نے ان کو بیچ دیا. یہ سارے دلائل، یہ ساری رہنمائی میری، اور خریدا کیا؟ گمراہی خریدی، کفر خریدا، شرک خریدا. تو اولئک الذی نشتروا الضلالۃ بالہدی کا معنی ہو گیا انہوں نے بیچ دیا، انہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدا، ہدایت کے بدلے میں. ہدایت بیچ دی اور گمراہی خرید لی. نعوذ باللہ من ذالک. دوسرا معنی ہوا پسند کرنا. ایک معنی یہ ہوگا نا خریدنے والا، دوسرا معنی وہ پسند کرنے والا. انہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. ایک طرف اتنے بڑے دلائل، ایک طرف سچا راستہ، ایک طرف کامیابی کا راستہ، جنت کا راستہ، اور ایک طرف اللہ کی رضا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. اتنی اچھی چیزوں کو چھوڑ کر ان بدبختوں نے منافقت کو خرید لیا، بے ایمانی کو خرید لیا، پسند کر لیا. ان کی پسند تو دیکھو، ان کی پسند تو دیکھو، کتنی اچھی چیزوں کو چھوڑ کر کتنی گھٹیا چیز کو پسند کر لیا. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک بندہ گیا عجائب گھر میں کسی، اور وہ اس کا جو مالک تھا وہ اس کا دوست تھا، اس سے ملنے گیا. وہ تو بڑی بڑی عجیب و غریب چیزیں پڑی تھیں. اس نے کہا میرے دوست تم آئے ہو مجھے ملنے کے لیے، تو یہ سارا آپ وزٹ کرو، اس میں سے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ لے لو، چاہے وہ ہو 100 روپے کی، چاہے وہ کروڑ روپے کی، جو چیز آپ کو پسند ہے آپ لے لو، آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، یہی گفٹ ہے. اب وہ گھومتا رہا سارا دن، اور شام کے ٹائم اس کو وہ چینک پسند آ گئی جس میں اس نے چائے منگوائی تھی اس کے لیے. کہنے لگا مجھے یہ چینک دے دو. اس نے کہا یار یہ تو ہوٹل والے کی ہے، اتنا بڑا تھا سامنے عجائب گھر پڑا ہوا، تجھے یہی والی پسند آئی ہے.
وہ جس میں چائے منگوائی تھی کہنے لگا یہ مجھے پسند آئی ہے. تو یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ اتنی اچھی چیزوں کو چھوڑ کر اتنی سی چیز اس کو پسند آئی. اللہ فرماتے ہیں ان کی سوچ تو دیکھو، ان کی سوچ تو دیکھو، انہوں نے یہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے یہی کام پسند کیا ہے منافقت والا. حالانکہ ان کو تو چاہیے تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنتے، معاون بنتے اور میرے دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے، لیکن ان بدبختوں نے منافقت کو پسند کیا. ان کی سوچ کتنی گھٹیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یا خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتہم، پس فائدہ مند نہ ہوئی ان کی تجارت، یہ سودا کوئی مفید ثابت نہیں ہوا. وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں، کیونکہ منافق بندے کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت مخلص کو ملتی ہے، چاہے وہ کفر پر ہو لیکن ہدایت کا متلاشی ہو، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. لیکن جو منافق ہو وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے. آپ 17واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورۃ الحج، اور صفحہ نمبر ہے 301 آیت نمبر 11. صفحہ نمبر 301 سورۃ الحج آیت نمبر 11. رکوع سے دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر. کیا مطلب؟ دل سے نہیں کرتے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے، صرف دنیاوی مفاد سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، ایسے لوگ بھی ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے اور ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پس اگر ان کو خیر ملے، یعنی دنیا کا کوئی مال نفع ملے، اطمأن بِهِ، پھر تو مطمئن ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، پھر تو لگے رہتے ہیں عبادت میں، پھر تو مطمئن ہو کر آگے بڑھتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی آزمائش پہنچ جائے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے کوئی آزمائش کا سامنا کر پڑ جائے، انقلب علی وجہی، پھر جناب لوٹ جاتے ہیں اپنے چہرے کے بل، یعنی منہ موڑ لیتے ہیں کہ صرف دنیاوی مفاد سامنے ہے. دنیاوی مفاد ملا مطمئن ہو کے لگے رہے، اگر نہ ملا تو چھوڑ دیا. یعنی ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ کا کیا حکم، بس صرف دنیا کا مفاد ملنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، ایسے بندوں کی دنیا بھی برباد، ایسے لوگوں کی آخرت بھی برباد. ان کی دنیا آخرت دونوں برباد ہو گئی. دنیا اس لیے برباد ہو گئی کہ منافق آدمی کے اوپر کسی کا اعتبار نہیں ہوتا. پتہ نہیں یار دوغلا بندہ ہے، اس کے اوپر ہم کیا اعتبار کریں. وہ جو چاہتا ہے نا دنیا میں میری ہر طرف عزت ہو، وہ عزت بھی نہیں رہتی. ہر بندہ اس میں دوغلا سمجھتا ہے. اور آخرت میں تو پھر آخرت جب ایمان ہی نہیں تو پھر آخرت نے اللہ کے لیے عمل کیا ہی کوئی نہیں، تو آخرت میں اجر کہاں سے ملے گا. اس لیے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں. ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا واضح خسارے والا ہے، یہ نقصان والا یہ شخص ہے جس نے صرف دنیاوی مفاد کے لیے اللہ کی عبادت کو اختیار کیا. واپس آئیے جی. تو فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اب آگے اللہ مثال بیان کر، چونکہ مثال کے ساتھ بات واضح ہو جاتی ہے. مثال کو پہلے زبانی سمجھ لیجئے. اس مثال کی تفسیر میں دو اقوال ہیں مفسرین کے. ایک تفسیر یہ ہے کہ ان منافقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب ارد گرد روشن ہوا آگ بجھ گئی. آگ بجھ گئی تو پھر اندھیرا ہو گیا. یعنی کفر کے اندھیروں میں
انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو یہ ایمان کی گویا کہ آگ روشن ہوئی، ارد گرد روشن ہوا، یعنی سمجھ آنا شروع ہوا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی دعوت سچی ہے۔ لیکن پھر دنیاوی مفاد سامنے آیا تو آگ بجھ گئی، ایمان کو انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر اسی طرح اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے، پھر اسی طرح کفر کے اندر دھکیل دیے گئے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب مثال یہی ہے، یعنی دوسرا اس کا مفہوم یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اندھیرے سے مراد کفر کے اندھیرے جو دنیا میں چھائے ہوئے تھے، آگ روشن کرنے والا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایمان کی شمع روشن فرمائی، ارد گرد روشن ہو گیا۔ جیسے آگ کی روشنی پر پتنگے دور دور سے آ جاتے ہیں، ایسے ہی جناب دور دور سے لوگ آئے، ایمان قبول کرنا شروع کر دیا۔ کوئی حبشے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، ایمان قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو منافق تھے، جو رہتے تو نبی پاک کے قریب تھے، لیکن ان بدبختوں کی گویا کہ بینائی نہ تھی، اور اندھے آدمی کے سامنے چاہے جتنی مرضی روشنی ہو جائے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بیٹھتے تو نبی پاک کے قریب تھے، لیکن ان بدبختوں کو کچھ نظر نہ آیا، اور یہ اسی طرح گویا کہ اندھیرے میں رہے، چاہے روشنی جتنی مرضی ہو گئی، ان کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ مثلہم، مثال ان کی یعنی منافقوں کی، کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے جلایا آگ کو، استوقد جلایا، نارن کے معنی آگ، فلما اضاءت، بس جب روشن ہو گیا، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھا، ما کا معنی جو، حول کہتے ہیں گرد کو، اسی سے بنائے ماحول، ماحول جو ارد گرد۔ جب ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو، لے گیا اللہ ان کے نور کو۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو ایمان کی اندر کچھ روشنی آئی تھی وہ چلی گئی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک نے آگ روشن کی، ارد گرد روشن ہو گیا، اللہ ان کے نور کو لے گا، یعنی یہ اندھے ہو گئے۔ اب نابینا آدمی کو کیا پتا کہ کتنی روشنی ہے؟ جی شیخ سعدی کہتے ہیں نا، نابینا جا رہا تھا گلی میں، پاؤں پھسلا، کہ لگاؤ محلے والو اتنا بھی نہیں کرتے ہو کہ کوئی یہاں پہ چراغ رکھ دو؟ تو کسی نے کہا بزرگو تو انو چراغ نظر نہیں آندا تھے، چراغ نہ لگو اور کی نظر آسی۔ جس کو چراغ کا پتہ نہیں چلتا کہ چراغ کہاں پہ ہے، اتنی نظر نہیں ہے، اس کو آگے کیا نظر آئے گا؟ جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رسول اس کی پہچان نہیں ہوئی پاس رہتے ہوئی، اس کو آگے اور کیا پہچان ہوگی؟ فرمایا تم تو اتنے بدبخت ہو، تم تو اتنے بد نصیب ہو کہ میں نے اپنا عظیم پیغمبر تمہیں عطا فرمایا، تمہیں اس کی پہچان نہ ہوئی۔ ذہب اللہ بنورہم، ان کی بینائی کو اللہ لے گیا، ان کے نور کو اللہ لے گیا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں۔ چاہے جتنی مرضی روشنی ہو، جب بندے کی بینائی نہ ہو تو بندہ تو اندھیرے میں ہے نا۔ لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آتا کہ کتنی عظیم شخصیت کے پاس ہم بیٹھے ہیں۔ ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے، سمن، بہرا، جو کیا ہو؟ بہرا، کوئی سنتا نہیں ہے، بکمن، گونگا، عمیٌ، اندھا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ ایک آدمی کہیں بھٹکا ہوا ہو راستے پر، اپنی آنکھیں ہوں تو دیکھ لے، اگر زبان ہو تو کسی سے پوچھے بھائی مجھے راہ بتاؤ، اور اگر کان ہو تو کوئی خود بتائے تو بندہ سن لے۔ اندھا ہے، نہ جناب کسی کی سنتا ہے، نہ کسی کا اشارہ دیکھتا ہے، چلو گونگا آدمی اشارے سے تو سمجھ جاتا ہے نا، نہ کسی کا اشارہ دیکھتا ہے، خود گونگا ہے، کسی کو آواز دے کے کہہ نہیں سکتا کہ مجھے گھر کا راستہ بتاؤ اور ادھر چھوڑ کر آؤ، اور بہرا بھی ہے، اگر کوئی خود اس کو کہے بھائی غلط جا رہا ہے تو یہ بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، یعنی بالکل اس کی ہدایت کی طرف آنے کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ منافق ایسے ہیں، ان کے سیدھے راہ کی طرف آنے کا تصور بھی نہیں ہے، اسباب ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ آمین۔ منافقت اتنا گندا مرض ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جیسے بہرا بھی ہو، گونگا بھی ہو، اندھا بھی ہو، سیدھے راہ کی طرف نہیں آ سکتا، یہ وہ لوگ ہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس وہ لوٹتے نہیں ہیں، رجوع نہیں کرتے، یعنی سیدھے راہ کی طرف، منزل کی طرف واپس آ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے خرید لیا، جنہوں نے پسند کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، پس نفع مند نہ ہوئی ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن ہو گیا اس کا آس پاس، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں دیکھتے نہیں ہیں، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ رجوع نہیں کرتے۔